قوم عاد کا ذکر ہے اور ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کروں گا، میرا اجر میرے اللہ کے بارگاہ میں ہے، پاس تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو معبودوں نے، ہمارے بتوں نے معاذ اللہ آپ کو پاگل بنا دیا ہے، آپ کو مجنون بنا دیا ہے۔ الٹا حضرت ہود کو کہنے لگے اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا کی۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانیاں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا اور آخرت میں لعنت کے حقدار ہوئے۔ آیت نمبر 61 میں پھر سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا۔ حضرت صالح نے کہا ہے میری قوم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس سے بخشش طلب کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اس پر آباد کیا۔ جواب دیا ہے صالح ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں اور اب آپ ہمیں روکنے لگ گئے باپ دادا کے دین سے، لیکن اب ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے تکلیف نہ دینا، اللہ اکبر، ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ صالح علیہ السلام نے کہا تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے اٹھا لو، 3 دن، پھر اللہ کا یقینی عذاب آئے گا۔ پھر ایک چنگاڑ نے ان کو آ دبوچا، وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے۔ صرف صالح علیہ السلام ان کے ساتھ اہل ایمان اس عذاب سے بچے۔ یہ 3 قوموں کا ذکر ہو گیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی، ہود علیہ السلام کی قوم کا بھی اور حضرت صالح نے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 69 میں اس بات کا بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے، انسانی شکل، انہوں نے اجنبی مہمانوں کے لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت تیار کرایا۔ آپ یقین کریں کچھ باتیں لوگ ایسی بیان کرتے ہیں کہ جن کو نہ سن کے بندے کا دل کرتا ہے کہ اس بندے کو بتائیں کہ یار یہاں تو دین سارا پڑھ۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا تھا تو بڑی مرغن غذائیں تھی، انہوں نے میری بڑی خدمت کی پر مجھے نہیں اچھا لگا، پیروں کو چاہیے سادی روٹی رکھیں۔ میں کہتا ہوں پیرا وہاں سے لسٹ بنا خواہ انہوں نے کس طرح نہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اگر آپ سادہ کھانا کھلا دیں تب بھی اعتراض ہے، اچھا کھلا دے کہتے رولا ہے کوئی پیر چوکھے مالدار، دونوں طرف سے مسئلہ۔ تو کہنے لگا جی نہیں پیروں کا کیا کام ہے، وہ کڑائیاں اور وہ سارے۔ تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں گھر جا کے نا تو 12ویں سپارے کی تلاوت کریں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں کے لیے بھونا ہوا کھانا تیار فرمایا تھا، تو آپ کیا کہیں گے کہ حضرت ابراہیم درویش نہیں تھے؟ عجیب بات ہے بھائی، آپ ہر بات میں اڑ جاتے ہیں۔ دین ہم نے وہ لینا ہے جو اللہ کا قرآن ہمیں دیتا ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہمیں دیتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو ان کو ڈر محسوس ہوا۔ حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوط علیہ السلام کے عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، اس پر وہ مسکرائی تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت عطا۔ اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام ہوتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ ہاں اللہ اگر چاہے تو 7 نسلوں میں نبوت رکھ دیتا ہے اگر اس کی منشا۔ تو حضرت یعقوب کی بشارت دی، انہوں نے حیرت سے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی تو بوڑھے ہیں، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے جواب دیا اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور پھر وہ قوم لوط کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔
ابراہیم بہت بردبار، اللہ سے آہوزاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے ابراہیم اس گزارش سے آپ گریزاں رہیں، اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ وہ کیا گناہ کرتے تھے؟ لوط علیہ السلام کی قوم میں میں نے بتایا تھا، مرد مردوں سے بدفعلی کرتے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی عرض کی، بار بار گزارش کی، بحث کی کہ اللہ مہربانی فرما ان کا عذاب۔ آپ دیکھیں نبیوں کے حوصلے کتنے بڑے ہیں، قومیں تنگ کرتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں اور پیغمبر پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما، اے اللہ ان سے عذاب۔ آیت نمبر 77 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں اور لوط علیہ السلام کے اپنی قوم کو بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد، قوم کے بدعمال لوگوں کے دوڑ کر آنے اور حضرت لوط کو ان کے سمجھانے اور ان کے انکار پر مضطرب ہونے کا ذکر ہے، جس پر فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں، اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے، لگاتار پتھر آئے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فساد فی الارض سے باز آؤ اور اپنے سے پہلے سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔ جب حضرت شعیب کی نصیحتوں کا ان پر اثر نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو صبح وہ اپنے گھروں میں اونٹے منہ پڑے تھے، گویا وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں۔ آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر ہے۔ پھر فرعون اور اس کے پیروکاروں کے باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا اور دنیا اور آخرت میں انہیں ملعون یعنی لعنتی قرار دیا۔ جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار تک معدوم ہو چکے۔ ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی۔ 2 قسمیں فرمایا، ایک ہے سعادت مند لوگ اور دوسرے ہیں بدبخت۔ فرمایا بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نا ختم ہونے والی عطائیں۔ آیت نمبر 110 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اسی طرح قوم موسیٰ نے تورات کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا اور اللہ نے ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں دیا۔ آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ ہم لوگ نہ شکوہ کرتے ہیں، کسی حکومت کو بنے ہوئے 6 مہینے گزرتے ہیں تو شکوہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خود تو نہیں نہ بنتے، ان کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو ظالم کا جو مددگار ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اور یہ صرف سیاستدانوں کی بات نہیں، دنیا کے ہر معاملے میں آپ غور کریں کہ آپ کسی ظالم کے مددگار تو نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 114 میں دن کے دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بھی بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں
آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے، اور ان میں مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ ان ساری باتوں سے عبرت پکڑ لو۔ بچہ صرف وہی جو اللہ کے نبیوں کے طریقے پہ چلا اور نبیوں کے ساتھ رہا، باقی بچ سکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں اور ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اسی پارے میں آگے سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا قصہ ہے، احسن القصص کا، قصوں میں سونا قصہ۔ تو یہ کچھ 12ویں پارے میں اور کچھ 13ویں پارے میں ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ ایک ہی دن پوری بیان کی گئی۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، بڑی کرامات دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا مصلی پہ بیٹھ کے۔ تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبد القادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے فضل کرنا، اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کے جنگلوں میں معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری موجود، تو وہاں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے غوث پاک صرف گردن پہ کیوں، آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھیں، میرے سر پہ بھی قدم رکھیں۔ اللہ نے ان اولیاء کو بڑا اعزاز دیا، انہیں اللہ نے بڑی شان دی۔ اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی۔ آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں، آپ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجویری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں۔ اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف، لوگوں نے ایسا بار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی، آپ چھوڑیں، آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں، کوئی بھی نہیں جی، کوئی ولی نہیں۔ تو پھر وہ جو اتنی آیتیں، وہ حدیثیں، وہ سارا کچھ، اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتے ہی نہیں۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیا میٹ کر دیا سارا، پوری مہم چلی اللہ کے بندوں سے پیار کرے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے گا۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہے کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں جتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی۔ رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا۔ ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا۔ ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے۔ وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا۔ استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لوٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے۔ غوث پاک نے مراقبہ کیا اور میں تو جا اللہ خیر کرے گا، تو جا اللہ خیر کرے گا۔ مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین، چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا. وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا. گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں. خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا، پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھ رہا ہوں، تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا. کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی. میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے. وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے. ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے، اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں. لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بڑھ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے. مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے. قرآن مجید نے خود اللہ والوں کی تعریف بیان کی، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. نوجوانوں غور کرو، زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو بحث نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. یہ سارے پیسوں والے بھائی اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھے جی. پیسوں والی تو کافی جگہ رستے میں آئی تھی، ہم پیسے دینے تھوڑی آئے، ہم تو دعا لینے آئے ہیں. اور دعا دینے والے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب اطمینان سے بیٹھے. بڑی مہربانی آپ کی. بالکل جو بات ہو رہی ہے اس کو سنیں توجہ کے ساتھ، اس میں خلل پیدا ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے نا، مطلب فرنٹ سیٹیں نوٹوں والے لے لیتے ہیں، تو پھر نعت خاں بیچارے کی بھی مجبوری ہوتی ہے اس کا نام یاد کرنا، دو چار شعر اس کے نام کرنا. تو یہ کام نہ کریں، آپ مہربانی کریں، بات سنیں. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی، نالے کی لگے شہر برول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیننے، سانو کی لگے کسی اور دے نال. اب مہربانی کریں، آپ بات سنیں، بات اللہ والوں کی ہو رہی ہے، آپ بیچ میں نوٹ لے آئے، یہ کدھر یاد. سنیں اور غور کریں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے. یہ آہستگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ وزادار نہیں ہو جاتا، اس سے سارا چھچورا پن نکل جاتا ہے. جب علم سے، معرفت سے اور راہ سلوک کی منازل کو طے کرنے سے اس کے دل میں قرار پیدا ہوتا ہے نا. اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں، میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا. جب اس کی طبیعت میں قرار پیدا ہوتا ہے نا، یقین کامل کی دولت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا فہم مضبوط ہوتا ہے. وہ بے چینی سے، بے قراری سے، معاذ اللہ ہاتھ پھیلانے سے، وہ کسی کی طرف لالچ سے دیکھنے سے، ہرس سے، حوث سے، طمع سے پاک ہو جاتا ہے نا، پھر وہ وزادار ہو جاتا ہے، قناعت پسند ہو جاتا ہے. پھر اس کے لب و لہجے میں آپ کو کہیں بے چینی نظر نہیں آتی. تڑپتا، سسکتا، شہرت کا بھوکا، مال کا بھوکا، کہیں نہیں وہ نظر آتا. جب وہ وزادار ہو جاتا ہے تو پھر ذرا آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے. ٹھہراؤ، کوئی شوق نہیں ہوتا، وہ کوئی چل نہیں ہوتا. کہیں اس کی طبیعت کے اندر آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جس سے محسوس ہو کہ یہ کہیں الجھ سا گیا.
بھائیو اللہ کے بندے آہستگی سے چلتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، وزادار ہو، ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ۔ یہ جو آج بے چینی ہے، بے قراری ہے، نوجوانوں کی ٹوٹتی بکھرتی سوچیں ہیں، وسوسوں کے غلبے ہیں، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا غلط ہے، پتہ نہیں کون درست کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کس کی بات ٹھیک ہے۔ اللہ کا بندہ جب ان ساری باتوں سے نکل کے یقین کی دولت پہ چلا جاتا ہے، پھر وہ ذرا آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت بڑی بردبار تھی، حضور میں بڑا حوصلہ تھا۔ آج نہ ہم بردبار نہیں، ہمارا دشمن، ہمارا مخالف ایک پوسٹ کرتا ہے ہمارے خلاف، پھر ہم اپنی ساری صلاحیتیں اس کو جواب دینے میں لگا دیتے ہیں، اصل کام رہ ہی جاتا ہے، پھر سارا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو جواب دینے میں۔ اللہ کے بندے اتنی فرصت کس کو ہے، اتنی فرصت کس کو ہے کہ ہر ایک کے منہ لگے؟ آپ میں بردباری، ٹھہراؤ، حلم، رکنا، ٹھہرنا، سخت ترین بھی اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بات کرے تو آپ بردبار بنے، تھوڑا سا میں ہنس کے ٹالنے کا مزاج بنائے۔ اگر سب کی سطح پہ اتر کے ان سے بات کرو گے تو آپ کا کوئی معیار نہیں رہے گا زندگی میں۔ تھوڑا سا نا، مشکات میں حدیث ہے، اب اتنے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ قاری صاحب بھی تشریف فرمائے، اب میں کوئی یہاں حوالہ پیش کروں گا تو وہ بھی بڑا عجیب لگے گا ان بزرگوں کے سامنے، تو مطلب کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں کہ بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ چلو میں کسی سے کوئی دو باتیں ادھار لے کے کر دیتا ہوں، اس نے کہا تھا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ دو چار باتیں عرض کرنی، آپ تھوڑا توجہ فرمائیں۔ ایک صحابی نا بڑے پریشان ہو کے اور بڑی تکلیف میں اور بڑے درد سے آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار تو آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے اب آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو سمجھیے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ آپ چڑھنا چھوڑ دیں، لوگ چڑھانا چھوڑ دیں گے۔ میں ایک دفعہ گاڑی سے اترا اپنے شہر میں اور محفل میں گئے، دوبارہ بیٹھنے لگے تو پیچھے سے ایک صاحب نے آواز کسی کرنے لگے، اور ملا دیو، تو وہ اکیلا تھا، ہم چار تھے۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ڈر گیا، پریشان ہو گیا۔ میں نے آواز دی، میں نے کہا بھائی بات سننا، تو وہ ڈر رہا ہے، تو میں نے کہا پریشان نہ ہو، کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ جو کہا ہے وہ ایک دفعہ اور کہہ دو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میلاد والے ہونا کتا نہ ہے، یہ تو ہمارا فخر ہے۔ تو جب دے باغ اسی ہے نا میلاد والے، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، ہاں ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جا گے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ تو 2 دفعہ نہیں، تو 100 دفعہ کہے تو ہمارا ناز ہے۔ ہم چڑھنا کس بات سے بھائی؟ ہم نے تو ناز کرنا ہے، جو چیزیں باعث فخر ہے ان پر فخر کرے۔ یہ سنیں، مشکات کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا نام معاذ اللہ بگاڑ بگاڑ کے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے محمد ہی مان لیا تو محمد کا مان ہے تو جس کی بار بار تعریف کی رہا ہے، تو اگر آپ محمد مان لے تو تنقید کیسے کریں گے؟ آپ کی زیادہ توجہ ہے نا میری بات پر۔ انہوں نے نام بگاڑنا شروع کر دیا، تو وہ صحابی پریشان تھے اور ان کے لب و لہجے میں بڑی تکلیف تھی کہ ایسا کیوں کہا۔ تو اللہ کے محبوب بات سن کے مسکرائے، اور حضور نے جو جواب دیا وہ بڑا سمجھداری والا ہے اور قابل غور ہے اور توجہ کرنے والا ہے۔ میری طرف دیکھیے گا،
محبوب فرمانے لگے یشتمیون مزممم ویلعنون مزممم انا محمد. فرمایا وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی مزمم کو معاذ اللہ گالی دیتے ہوگے، وہ میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں. حلم پیدا کرے، حلم. یعنی ایک یہودی عالم نے جان بوجھ کر رقم دی حضرت بلال کو ادھار، کم اس سے لے لے حضور کے مہمانوں کی، جان بوجھ کے دیے. اور پھر جو وعدہ تھا اس سے 3 دن پہلے مطالبہ بھی کرنے لگا، پہلے ہی آ گیا لینے کے لیے. اور آ کے بات بھی بڑی سخت کی. حضور کھڑے تھے مدینہ منورہ کے چوک میں، جناب فاروق اعظم بھی حاضر بارگاہ تھا. کہنے لگا وہ رقم دے، تو محبوب نے فرمایا ابھی تو 3 دن باقی ہیں. اس نے بڑا سخت جملہ کہا، سخت، میں نقل نہیں کرتا، سخت جملہ. حضرت عمر نے تلوار نکال لی نیا اسے. حضور نے فرمایا عمر جلدی نہ کر، اس نے پیسے لینے، اس کا حق کیا تقاضا کرے. یہ ذرا بردباری تو دیکھو میرے نبی پاک کی. ذرا ذرا سی بات پہ ہاتھ پیر پھولتے ہیں نوجوانوں کے. ذرا پریشانی آئی نہیں اور یہ جناب بڑے بڑے سخت باتیں کرنے لگے، میں نے جی کے کیا کرنا ہے، رہ کے کیا کرنا ہے. آپ مومن ہیں؟ مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور خوف. ایمان آتا ہی وہاں ہے جہاں انسان کو طاقتور کر دیتا. یہ کہاں سے آ گئے سارے نام جو ہم نے رکھ لیے؟ غور کریں اور یاد رکھیں. اس نے بڑی سخت بات کی تو محبوب فرمانے لگے عمر اس نے پیسے لینے، اس کا حق ہے، تو مجھے کیا جلدی دے دے، اسے کیا ذرا نرمی کرے. جا فلاں جگہ کھجوریں رکھی ہیں، تول کے اس کا سارا قرض ادا کر دے، اور یہ جو تو نے ڈانٹا اور گھورا ہے نا، تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا. حضرت فاروق اعظم تھوڑے مزاج کے جلالی تھے، کہتے میں چلا تو گیا اور کھجوریں بھی دے دی، تھوڑی زیادہ بھی دے دی. اب وہ یہودی عالم نا مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگا حضور کے بارے میں. میری طرف دیکھیے گا، وہ سوال کرنے لگا تو فرماتے میں اب غصے میں تھا، میں تلخ تلخ جواب دیتا. وہ سنو جوانو، وہ یہودی عالم کہنے لگا عمر یار مجھ پر جلدی نہ کر، میری مجبوری سمجھ. میں آسمانی کتابوں کو جاننے والا عالم ہوں، میں کوئی جذباتی فیصلہ کر نہیں سکتا تھا. میں نے نا آخری لبی کی جتنی علامات پڑھی تھی وہ ساری مدینے والے میں پائی جائے. ایک علامت حضور کی یہ پڑھی تھی کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا نا، حضور کا حلم بڑھتا جائے گا، نبی پاک کی بردباری بڑھتی جائے. میں نے ساری علامتیں حضور میں دیکھ لی اور میری مجبوری سمجھ. میں اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا تھا، میں نے جان بوجھ کے ادھار دیا تھا، جان بوجھ کے پہلے تقاضا کیا تھا. عمر یار میرے ساتھ مہربانی کرنا، میں نے دیکھ لیا ہے جتنا حلم میں نے مدینے والے میں دیکھا ہے، جتنا ظرف میں نے حضور میں دیکھا ہے، جتنا حوصلہ کریم محبوب میں دیکھا ہے، اتنا میں نے کہیں نہیں دیکھا. اب اس طرح کر میرا سفارشی بن، مجھے ساتھ لے جا، میں نے حضور کا کلمہ پڑھنا. او بھائی کہاں اتنی بے چینی آ گئی، بے قراری آ گئی، اتنے پریشان آپ. میرا چونکہ دینی ماحول سے تعلق ہے اور زندگی میں بڑے بڑے مجمع مجھے دیکھنے کی اللہ نے توفیق دی، تو بعض لوگوں کو نا عادت ہو جاتی ہے میری طرح کے لوگوں کو اسٹیج پر بیٹھنے کی. آپ یقین کریں اپنی طرح کے بزرگوں کی بات نہیں کرتا، ان کو کبھی نیچے بیٹھنا پڑ گیا تو پریشان ہو جاتے. وہ خدا کے بندو، صدر ہی ہوتا ہے، والے صدر میں ہو تب بھی صدر ہے، اپنے گھر میں ہو تب بھی صدر ہے. بردبار بنے، حوصلہ کر. آپ یقین کریں کبھی صوفیاء کا اسٹیج اس پر تنقید نہ ہوتی اگر ہم نے خوشامد کا دروازہ نہ کھولا ہوتا. نقیب محفل کا تو یہ کہنا ہوتا تھا کہ فلاں صاحب آئیں گے، اب وہ یہ کریں گے، نعت پڑھیں گے یا تلاوت کریں گے یا بیان کریں گے، لیکن وہ قصیدہ خوانی، وہ القابات کی بھرمار، وہ تو حوصلہ تو کر، تھوڑا برد پار تو بن. خوشبو بتایا نہیں کرتی،
खुशबू तो आया करती है, अगर कोई चीज होगी तो पता चल जाएगा। ये छलक छलक के बताना और खुल खुल के बात करना और इजहार करना और कोई तारीफ ना करे तो अपनी करने लग जाना। शुक्र है जी अल्लाह का, फलाना काम भी मैंने किया, तू ना तारीफ कर, ये किसी को करने दे, ये ठीक नहीं रहे। थोड़े बुर्दबार बने, थोड़ा हौसला। अल्लाह वालों में ना हौसला, बड़पलक, भला कितना हौसला होता है अल्लाह वालों में।